کیا ہے؟ ان کے ہاتھ تو وہ تو کھانے والے نہیں تھے، وہ تو ایک عجیب مخلوق تھی، دوسری مخلوق تھی۔ یہ کھانا، یہ بھوک اور پیاس، یہ حوائج اور ضروریات، یہ تو اللہ کریم نے بشر کے لوازمات میں سے رکھے ہیں، جنات کے لوازمات میں رکھے ہیں، حیوانات کے لوازمات بنائے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کے لوازمات میں سے تو نہیں ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک مخلوق ہے۔ لا تصل الیہ نکرہم، ان کی طرف، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے تھے۔ نکرہم، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑا اوپرا سمجھا۔ کیا معنی؟ یعنی دشمن سمجھا، کہ اس وقت یہ رواج تھا، دستور تھا لوگوں کے اندر، کہ جو آدمی کسی کے گھر کے اندر آ جاتا اور پھر اس کی مہمان نوازی میں سے کچھ نہ کھائے تو وہ دشمن تصور کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ ان کا دستور یہ تھا کہ جس کے گھر سے کھائیں پھر اس کو ضرر نہ پہنچائیں، جس کا نمک کھا لیں اس کے لیے پاس نمک حرامی نہیں کرنی۔ کتنا بہترین دستور تھا، کتنی بہترین خصلت تھی کہ جب اس کو نقصان دینا ہے تو پھر اس سے کھانا پینا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جس کے پاس کھاتے ہیں، جس کے احسان لیتے ہیں، اسی سے جا کر غداری بھی پھر کرتے ہیں، اسی سے جا کر دشمنی بھی کرتے ہیں، اسی کے گھر سے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اسی کے مال کے دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ کھاتے پیتے بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں، یہ بڑی بری عادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقوام میں، آپ کی امت میں، اگرچہ وہ ایماندار نہیں تھے، ایماندار تو چند ہی تھے، جناب لوط علیہ السلام اور اماں سارہ اور اماں ہاجرہ یا کچھ اور لوگ دوسرے، اگرچہ ایمان کے دعوے دار نہیں ہوئے اور ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بری خصلت ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ ان کی اچھی عادات میں سے یہ تھا کہ جس کے گھر جا کر نمک کھا لیں، جس کا کھانا کھا لیں، جس سے پانی پی لیں، جس کے گھر سے نفع اٹھا لیں، پھر کبھی اس کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ اس لیے جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، لا تصلوا الیہ، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، تو نکرہم، آپ نے ان کو اوپرا سمجھا، دشمن سمجھا، کہ یہ جب کھاتے نہیں تو پھر خیر سے نہیں ہے، یہ کسی شر کی نیت سے آیا ہے۔ اس لیے آپ نے پھر پوچھ لیا، الا تاکلون، او میاں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو میں تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہوں، تمہاری مہمان نوازی کے لیے میں نے یہ مشقت اٹھائی، بچڑا ذبح بھی کیا، گوشت بھی بنایا، پھر اس کو بھی پکایا، آٹا بھی میری گھر والی نے چکی کے اوپر بنایا، پھر روٹیاں ڈالی، یہ ساری مشقت تمہارے لیے کی گئی ہے، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، جب اوپرا سمجھا، کھانے کی طرف ہاتھ ان کے نہیں بڑھ رہے تھے تو آپ ان سے ڈر گئے، دل میں خوف آیا کہ اب یہ خیر سے نہیں ہے، کسی شر کی نیت سے آئے ہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ کے دل و دماغ کے اوپر، آپ کے چہرے انور کے اوپر خوف کے آثار آ گئے۔ فرشتوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہم سے ڈر چکا ہے، یہ ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، اس لیے فرشتوں نے پھر تسلی دی، قالوا لا تخف، اے اللہ کے پیغمبر ڈرو نہیں،
ڈرنا نہیں، ہم سے خوف نہ کھاؤ، ہم سے ڈر محسوس نہ کرو، ہم وہ نہیں جو آپ سمجھیں، ہم تو کوئی دوسری مخلوق ہیں۔ فرشتوں نے خود تسلی دی اور فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں۔ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں؟ ڈر اور خوف تو دل و دماغ کی چیز ہے، فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے فرشتے عالم الغیب ہیں، فرشتے غیب دان ہیں، غیب کو سمجھتے ہیں، دل کی بات کو جانتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے دوست، یہ بات نہیں ہے۔ ایک اس کا جواب یہ ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اللہ کے پیغمبر نے خوف محسوس کیا، اور خوف، خوشی یا غمی، اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جب دل و دماغ میں آتے ہیں تو اس کے اثرات پھر چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ غمی ہے، خوشی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اس کے آثار پھر چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بندہ دوسرے کو پہچان لیتا ہے کہ یار یہ خوف زدہ ہے، پریشان ہے۔ کئی واقعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ آپ صحابہ کے چہرہ کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے، آپ پوچھ لیتے تھے یار کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو یہ آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں نے آپ کے چہرے سے یہ بات پہچان لی۔ یہ ایک عارضی سا جواب ہے، لیکن ایک دوسرا جواب جو رب کی کتاب کی طرف سے جواب ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں ان کو کہہ دیا کہ جناب ہم نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، تم کھا نہیں رہے، یہ تمہارے لیے تکلیف اٹھائی گئی، نہیں کھاتے تم، تو انا منکم وجلون، انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں تمہاری طرف سے، تم ہمیں اچھی نیت سے آنے والے نہیں لگتے۔ اس کے بعد